ایک بدعت کا مسئلہ بھی ہے کہ جی میلاد منانا بدعت ہے، 11ویں منانا بدعت ہے، تیجا 40واں سب بدعت ہے۔ واٹ از بدعت؟ بدعت کہتے ہیں نئی چیز کو۔ اس کی تعریفیں آپ کو مختلف ملیں گی، لیکن میں وہ آپ کو تعریف بتا رہا ہوں جو واقعی یہ تعریف ایتھینٹک ہے اور ماننی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے بعد دین میں یا دنیا میں جو بھی نیا کام پیدا ہوا اس کا نام بدعت ہوتا ہے، اور ہر بدعت بری نہیں ہوتی۔ اگر نبی کریم کے زمانے اقدس کے بعد کوئی کام نیا پیدا ہوا چاہے دین میں دنیا میں اور قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو وہ بدعت سیئہ کہلائے گا، بری بدعت، اور یہ جہنم میں ہے۔ کلو بدعت ضلالہ جو سرکار نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اس سے مراد یہ والی بدعتیں ہیں۔ اور اگر کوئی کام ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا لیکن وہ کام بعد میں پیدا ہوا اور دین کی تقویت کے لیے ہے، فائدے مند ہے، مسلمان اس سے اچھا سمجھ رہے ہیں، تو یہ ہے بدعت حسنہ، اس کو اچھی بدعت کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی نیا کام پیدا ہوا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، دنیا کا کام ہے، دنیا کے فائدے کے لیے ہے، اگر وہ قرآن حدیث کے خلاف ہے تو وہ بھی بدعت سیئہ، اگر خلاف نہیں ہے تو اس کو بدعت مباحہ کہتے ہیں، نہ گناہ نہ ثواب۔ اب میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر مسجدوں پر مینار اور گنبد کس نے بنایا بتائیے؟ سب بناتے ہیں نا؟ امام صاحب کو تنخواہ دیں گے تھوڑی سی، لیکن مینار کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے کا سریہ لگاتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی سنت نہیں ہے بنانا۔ نبی کریم نے نہیں بنایا، صحابہ کرام نے نہیں بنایا، یہ تو بعد میں فقہائے اسلام نے اس کی اجازت دی، اس لیے کہ لوگوں کے گھر پکے بننا شروع ہوئے، مسجد میں اور گھر میں امتیاز ختم ہو گیا، مسافر آتے تھے انہیں پتہ نہیں چلتا تھا مسجد کہاں ہے، تو پھر کہا بھی کوئی مابہل امتیاز ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ مسجد میں اور گھروں میں فرق ہونا چاہیے، تو کیا کریں؟ چلو جی گنبد اور مینار بنا دیں، تو گنبد اور مینار شروع ہو گئے۔ اب بتائیے اگر یہ بدعت ہے تو ہر مکتبہ فکر کی مسجد پہ گنبد اور مینار نظر آئے گا، وہاں جا کے بدعت کا فتویٰ کیوں دم توڑ دیتا ہے؟ محراب نبی کریم کے دور میں نہیں تھی، سیدھی دیوار ہوا کرتی تھی، بالکل سیدھی دیوار، صحابہ کرام کے دور میں سیدھی دیوار ہے، یہ تو تبع تابعین کے دور میں جا کے کہیں محراب بننا شروع ہوئی۔ محراب کیوں بناتے ہیں؟ ہر مسجد میں محراب آپ کو نظر آئے گی، کسی بھی مکتبہ فکر کی محراب نظر آئے گی۔ کیوں؟ جماعت کے لیے ٹائم فکس کرنا، ظہر اتنے بجے ہوگی، عصر اتنے بجے ہوگی، مغرب اتنے بجے ہوگی، عشاء اتنے بجے ہوگی، نہ سرکار نے کبھی فکس کیا نہ صحابہ کرام نے، جب جمع ہو گئے نماز پڑھا دی، کوئی ٹائم فکس نہیں ہوتا تھا۔ آج ہر مکتبہ فکر کی مسجد کے اندر جماعت کا ٹائم فکس ہے، اتنے بجے ہوگی، اتنے باقاعدہ اعلان کرتے ہیں، یہ بدعت نظر کیوں نہیں آتی؟ تو معلوم ہوا ہر بدعت بری نہیں ہے۔ پھر قرآن کے آپ دیکھ لیں